السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے میرا صاحب، آپ کے اس کلپ کے پہلے سے کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا مزید، چونکہ بالکل اسی کے موضوع کے مطابق ہے کہ ہم شروع سے ایک بات سنتے آئے ہیں۔ جب شرک کا رد کرتے تھے تو اس قوم کو مشرکین مکہ کا شرک بتاتے تھے کہ دیکھو مشرکین مکہ یہ کرتے تھے، اور ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم یہ نہ کرو۔ اگر تم بھی وہی کام کرو گے جو مشرکین مکہ کرتے تھے تو پھر تم مشرک ہو جاؤ گے، اس پر ہم زور دیتے تھے۔ اور مشرکین مکہ کیا غلط فہمی پیدا کرتے تھے لوگوں کے اندر۔ اب پتہ چلا ہے کہ کتنی زبردست کشمکش تھی نبی علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ آخر جھگڑا کیا تھا؟ وہ مشرکین مکہ بار بار یہی کہتے تھے کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، جو کچھ جس کو بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سب کا مالک اللہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس کے رد میں کہتے تھے کہ اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، یعنی جو چیز کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے ان کو دے دی ہیں، اللہ نے کر لیا نا، جب اللہ نے کر لیا پھر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تو وہ چیز جو الوہیت ہوتی ہے وہ نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس پر جھگڑا ہوتا تھا۔ یقین کیجئے محمد حنیف صاحب کا یہ بیان سنے نا تو پتہ چلتا ہے اس دور کا کوئی آدمی اپنے شرک کے حمایت میں دلائل دے رہا ہے، ابو جہل دے رہا ہے یا عتبہ اور شیبہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اور جس طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے وہی حرکت جب محمد حنیف کرے گا تو بتاؤ پھر مشرک کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ یہ نقطہ ہے اللہ کے بندوں۔ اور اس کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ صرف یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنے کے لیے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں یہ جو انہوں نے مضمون لکھا ہے من النور الی الظلمات، یہ پورا کا پورا میرے خلاف لکھا ہے کہ ارشد جو ہے اب وہ روشنی سے پھر اندھیروں میں چلا گیا ہے۔ یعنی روشنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانا جائے، پورے خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یہ روشنی ہے۔ اور ارشد کملائی کہتا ہے کہ نہیں، پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور بالکل یہی عقیدہ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، موحد عالم دین کا۔ تو بتاؤ محمد حنیف، یہ سوال ہے آپ کے اوپر کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اندھیروں میں تھے یا روشنی میں تھے؟ اگر کہو کہ وہ روشنی میں تھے تو پھر تم سے بڑا ظالم اور تم سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی عقیدے کی وجہ سے ایک کو موحد عالم دین کہنا اور اسی عقیدے کی وجہ سے دوسرے کو گمراہ کہنا، کیونکہ تمہارے غلیظ عقیدے کا وہ رد کرتا ہے، تمہارے مشرکانہ عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تبدیلی آپ کے اندر آئی ہے۔ جماعت ہمیشہ سے اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہے جس پر یہ بنی تھی کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے، سارے اولیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے، شکر گزاری کے طور پر کرتے ہیں انسان۔ اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان نے، پورے خاندان نے، اور اس میں بالکل اسی طرح محسوس ہوتا ہے یوسف علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ باقی رہا وہ لی ساجدین، تو وہ ایک احترام کی، عزت کا ایک انداز ہے، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اتنی بھی ان کو نہیں سمجھ آتی ہے۔ بالکل جس طرح وہ مصر میں 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کھائی گائیں کو نہیں کھا رہی تھیں، اس کی تعبیر ہے، خشک سالی اور ہریالی اس کا مطلب لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورج چاند ستارے نیچے سجدہ کرنے کوئی نہیں آئے تھے، یہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر بتائی ہے یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر، اور حرف بحرف ثابت ہو گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے خاندان میں چنا ہے، اور عزت دی ہے، احترام دیا ہے، بادشاہت دی ہے، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دی ہے، اور پھر اس کے اوپر یعنی پورے خاندان کے اوپر اللہ نے رحمت کی ہے۔ ادھر ان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی، ادھر یعقوب علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ نے رحمت کی بارش کی ہے، ان کو صبر کی توفیق دی۔ بھائیوں کے اوپر کس طرح اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، کس طرح ان کو توبہ استغفار کی توفیق دی، اور پورا خاندان ایک گاؤں سے اٹھ کر آ کر مصر کا حاکم بن گیا۔ تو اس کے اوپر وہ سجدہ کس کو کرتے؟ محمد حنیف صاحب اگر بتائیں آپ ہوتے ایسی سچویشن میں تو کس کو سجدہ کرتے؟ اپنے بیٹے تحسین کو سجدہ کرتے یا اللہ کو سجدہ کرتے؟ فوراً حنیف صاحب کہیں گے میں تو اللہ کو سجدہ کرتا۔ بھائی جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، اور اگر خود آپ تحسین کو سجدہ کریں تو یہ شرک ہو جائے گا، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں تو یہ شرک کیوں نہیں ہوگا؟ یہ شرک کا الزام، ہاں آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں شرک انہوں نے کیا، آپ اس کو کہتے ہیں بس یہ اللہ نے کروایا۔ تو یہ وہی چیز ہے جو مشرکین مکہ کہتے تھے، وہ شرک نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ سب کچھ تو اللہ کروا رہا ہے۔
اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، لہذا شرک کہاں سے آ گیا؟ وہ شرک نہیں مانتے تھے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں کبھی کسی انسان نے شرک نہیں مانا ہے، بلکہ کل بھی میں آیتیں پڑھ رہا تھا جس میں مشرکین مکہ قیامت کے دن کہیں گے قسم اٹھا کے کہ یا اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، سارے مشرکین اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ تو بتائیے کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا؟ کیا ان کو مشرک نہیں سمجھا جائے گا پھر؟ کیونکہ قسمیں کھا رہے ہیں مشرک نہیں تھے، سب کچھ ہم تجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے رہے ہیں، اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے کرتا رہتا مشرک، لیکن کرتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے، گالی ہے اللہ کو، شرک گالی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، غور و فکر کرنے کی کوشش کرو۔ حنیف صاحب کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی اتنی دلائل دینے کی اور اتنے یہ اس کے اوپر جھگڑا کرنے کی کہ دیکھو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ کیونکہ سجدہ اصل چکر سجدہ ہے، اصل چکر سجدہ ہے، یاد رکھیے وہ سجدے کو ثابت کر رہا ہے کہ جس طرح یہ سب کچھ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سجدہ بھی کرا دیا، بس اس کو مان لو، چھٹی ہو گئی آپ کے ایمان کی اور آپ فارغ ہو گئے ایمان خالص سے۔